بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. My name is Professor Sarmad. I hope all is audience is good and well. یوم آزادی کے موقع پر ہمیں بھی یاد رکھیں. بہت شکریہ تمام مینجمنٹ کا اور تمام اسٹوڈنٹس کا. آج جس ہم موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے 14 اگست 1947. لوگوں کو بھی نہ پتا ہو، ان تمام جو ہمارے پیرنٹس بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہمارے ڈیئر اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہمارے ایک اچھے لیکچرارز بیٹھے ہوئے ہیں، ٹیچرز بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو نہیں پتا ہوگا کہ یہ یوم آزادی کیوں منایا جاتا ہے. یوم آزادی کا مین پرپز، مین ایم ہے کیا؟ کرنی چاہیے کہ یوم آزادی اصل میں ہے کیا، ہمارا مقصد کیا ہے یوم آزادی کا. ہمیں پتا چلے کہ یہ پاکستان ایسے نہیں حاصل ہوا، یہ بہت سے شہیدوں کا لہو ہے، یہ بہت سے حب الوطنیوں کا لہو ہے، یہ بہت سے ماؤں کے بیٹوں نے جدا کر کے حاصل کیا ہے، یہ بہت سے باپوں نے اپنے بیٹوں کو جدا کر کے یہ پاکستان حاصل کیا ہے. یہ پاکستان ایسے نہیں حاصل. پیغام دینا چاہتا ہوں اور امید ہے آپ اس پیغام کو اپلائی بھی کریں گے اپنے اوپر. یہ پیغام ہے کیا؟ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ اچھا ہو جائے، ہمارا معاشرہ صاف ستھرا ہو جائے، ہمارے معاشرے میں چوری ڈکیٹی ختم ہو جائے، ہمارے معاشرے میں ایماندار تمام افراد ہو جائے. تو آپ کو اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا. سب سے پہلے اپنے آپ کی صفائی کرنی پڑے گی، پھر جا کے آپ کا معاشرہ ٹھیک ہو جائے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا بازار، میرا گھر، میرا معاشرہ، میرا سب کچھ، میرا ملک صاف ہو جائے تو آپ تھوڑا تھوڑا کچرا اٹھانا شروع کریں. آپ بازار میں جا رہے ہیں، کسی گلی سے گزر رہے ہیں تو وہاں پہ کوئی کچرا پڑا ہے تو آپ اس کو اٹھا دیں، اس کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دیں، اس کو کوڑا دان میں ڈال دیں، اس کو ڈسٹ بن میں ڈال دیں. تو اگر آپ کوشش کریں گے تو آپ کو دیکھ کر بھی بہت سے لوگ اس کوشش کو اور اس قدم کو اٹھائیں گے. تو ایسے ہی 1% سے 2%، 2% سے 3%، 3% سے 4% اینڈ پوری ٹیم بن جائے گی اور اسی طرح آپ کا معاشرہ صاف ستھرا ہو جائے. سب سے پہلے آپ کو ٹھیک ہونا ہو. جب تک آپ نہیں ٹھیک ہوں گے تو تب تک آپ کا معاشرہ نہیں ٹھیک ہو سکتا، آپ کی سوسائٹی نہیں ٹھیک ہو سکتی، آپ کی کنٹری نہیں ٹھیک ہو سکتی. اینڈ باجی کی واٹ از دا بینیفٹس اینڈ واٹ از دا ڈس ایڈوانٹیج. مجھے کہیں پہ ایڈوانٹیجز نہیں نظر آ رہے. وہ سائلنس بائکس والے مجھے ابھی تک نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ جو آج کل بینڈز چل رہے ہیں جو بچوں کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں اس کے بینیفٹس کیا ہیں. مجھے ابھی تک بینیفٹس نہیں پتا چلے. مجھے ابھی تک صرف ڈس ایڈوانٹیج ہی پتا چل رہے ہیں کہ اس کے نقصانات ہی ہیں. کس کو نقصانات ہیں؟ ایک مریض جو گھر میں ہے، وہ ہسپتال کے اندر ہے تو آپ کے بینڈ باجے کی آواز سے پریشان ہے، وہ سکھ سے نہیں رہ رہا. تو سب سے پہلے آپ نے اپنا معاشرہ چینج کرنا ہے. اس یوم آزادی پر، اس 14 اگست پر انشاءاللہ آپ کوشش کریں کہ مجھے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. جب تک آپ ٹھیک ہوں گے تو آپ کی سوسائٹی ٹھیک ہو جائے گی، آپ کی سوسائٹی ٹھیک ہوگی تو آپ کی کنٹری ٹھیک ہو جائے گی، آپ کا ملک ٹھیک. آج کے اندر دعا مانگنی چاہیے کہ جنہوں نے اس وطن پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے دن رات کوششیں کی، جنہوں نے اپنے لہو لہان کیا، اپنے جسموں کے حصوں کو کاٹ دیا اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، ان کے لیے ہمیں دعائیں مانگنی. لائنز پر میں اپنی سپیچ کو کلوز اپ کرتا ہوں. ہمارے وطن کے، ہمارا وطن پاکستان کے لیے یہ میں کچھ لائنز لے کے آیا ہوں جو آپ اپنے دل میں سما لیجئے گا، اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجئے گا کہ ہر مومن کا رکھوالا ہمارا وطن، ہر مومن کا رکھوالا ہمارا وطن، امت کا سہارا پیارا وطن. نہ تھا امت کا ہمدرد کوئی، دے کے قوت رب نے
उभारा वतन, दे के कुव्वते रब ने उभारा वतन। दरिया दिए बहरों बढ़ दिए, दिए हसीन गुलशन, खुदा ने नेमतों से है सनवारा हमारा वतन। इनके आंगन में भी सदा बहार रहे, उनके आंगन में भी सदा बहार रहे, जान दे के जिन्होंने नखारा हमारा वतन। होगा सलाम का गलबा जहां में आमिर, वसीला बन के आएगा तुम्हारा वतन। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान